اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز کی صورت بنانا. تماثیل کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے انسان بنایا ہے تو اس انسان کی آگے خود صورت گھڑنا، چاہے وہ پتھر سے بنائی جائے، چاہے وہ لکڑی سے بنائی جائے، کسی چیز سے بھی اس کی صورت بنا کر پھر اس کے سامنے سجدے کرنا، تماثیل. فرمایا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہاں سے شروع ہوتی ہے. جو کام بھی خلاف شریعت دیکھا اس پر نکیر کی. اس پر کیا کی؟ نکیر کی. پتہ کیا، پوچھا بھائی یہ کیوں کر رہے ہو؟ اب قوم کا جواب آیا، کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا لها انہوں نے کہا ابراہیم دلیل تو کوئی نہیں، دلیل تو ہمارے پاس کوئی نہیں. ہاں اتنی بات ہے، ہم نے باپ دادا کو دیکھا ہے وہ ان کے سامنے جھکا کرتے تھے، ہم بھی ان کے سامنے جھک رہے ہیں. فرمایا اگر تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں، علم کوئی نہیں، اور تم کہہ رہے ہو باپ دادا یہ کام کرتے تھے اس لیے ہم یہ کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر سنو ابراہیم کی بات دلیل کی بنیاد پہ. فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. پھر یہ بات نہیں کہ تمہارے باپ دادا جو کچھ کرتے رہے وہ بھی ٹھیک اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ بھی ٹھیک، بلکہ یہ نہیں، تمہارے باپ دادا بھی غلط راستے پہ تھے، تم بھی غلط راستے پہ جا رہے ہو. اب جس بندے کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ غلط کو غلط کہہ سکتا ہے، وہ تو کہے کہ میں سیرت ابراہیمی پہ چلنے والا ہوں، وہ تو قربانی اور حج کرے. لیکن جس بندے کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ غلط کو غلط کہے، تو وہ ابراہیم کے ساتھ اپنی نسبت نہ کیا. یہ بنیاد میں بتا رہا ہوں، بنیاد. اسی لیے تو یہود و نصارہ کو اللہ نے کہا کہ تم حق بات کرنے سے ڈرتے ہو، بلکہ حق بات تم چھپاتے ہو اور مرضی کے مسائل لوگوں کو بتاتے ہو. ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں تھے، لہذا تمہاری سیرت ابراہیمی سیرت نہیں تو تمہارا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے. دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میرے پیغمبر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، میرے پیغمبر ان کے سامنے ذکر فرمائیے، تذکرہ فرمائیے، بیان فرمائیے، اور بیان وہ فرمائیے جو میں اللہ نے قرآن میں اتارا ہے. یعنی پکی بات ان کے سامنے رکھیے، کچی بات نہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے ان کے سامنے اور انہیں بتلائیے ابراہیم سچ کا مجسمہ تھا. ابراہیم علیہ السلام سچ کا مجسمہ تھا، ابراہیم کا ہر کام سچا تھا. تو تم نے اگر سچا بننا ہے تو ابراہیمی سیرت اپناؤ. اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
ابراہیم نے اپنے والد کے سامنے پہلا خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ابت، اے میرے ابا جان، لم تعبدو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ تیری فریاد رسی کرتے ہیں۔ عجیب انداز ہے قرآن کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تبلیغ شروع کی، نفی سے شروع کی، لما تعبد، کیوں عبادت کرتے ہو، ما لا یسمع لا یبصر لا یغنی عنک شیئا، جو کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ اب دیکھیے دوسرا انداز، فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، میں ابراہیم کو بتلاؤ نا کیوں ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہو، جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ تمہاری فریاد رسی کر سکتے ہیں۔ ہاں ابراہیم سے پوچھو، ابراہیم تو سننے والے، دیکھنے والے، تحت الاسباب مددیں کرنے والوں کی پکار کا بھی قائل۔ اگر یہ سن لیتے، دیکھ لیتے، یعنی ان کے اندر روح ہوتا اور تمہاری کچھ مدد کر بھی دیتے، تب بھی اس اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرنا عقل والی بات نہیں ہے۔ لیکن تم تو بالکل عقل سے ہی ماورا ہو، تم ان کی عبادات میں لگے ہوئے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ تمہاری فریاد رسی کرتے ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، قد جاءنی من العلم، گویا کہ ابراہیمی سیرت سے یہ بات پتہ چلتی ہے جو ایک اللہ کی وحدانیت کی ندا دیتا ہے وہ عالم ہے، وہ علم والا ہے، وہ علم کی بات کرتا ہے، جو ایک اللہ کی پروردگاری کی بات کرتا ہے، ایک اللہ کے حاجت روا ہونے کی بات کرتا ہے، ایک اللہ کے مشکل کشا ہونے کی بات کرتا ہے، ایک اللہ کے ہر معاملے میں الہ ہونے کی بات کرتا ہے، وہ علم والی بات کرتا ہے، اور جو اس کے خلاف بات کرتا ہے وہ جہالت والی بات کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا میرے پاس علم آیا ہے، یا ابت، اے میرے ابا جان، ہیں والد آپ لیکن آپ کے پاس علم نہیں، میرے پاس علم ہے، میرے پاس دلیل ہے، تیرے پاس جمہوریت ہے، یعنی ایک قوم پوری تیرے ساتھ ہے، بادشاہ تیرے ساتھ ہے، میں اکیلا ہوں، لیکن یہ فیصلے علم کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، جمہوریت کی بنیاد پہ نہیں ہوتے۔ اس لیے فرمایا انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اگر تجھے ہدایت چاہیے نا ابا جان، پھر میری تابع داری کرنی ہوگی، میری بتائی ہوئی بات پہ عمل کرنا ہوگا۔ وجہ یہ ہے میری بات دلیل کی بنیاد پہ ہے اور آپ کی بات اکثریت کی بنیاد پہ ہے، اور قانون یہ ہے بات کی پختگی اکثریت سے نہیں ہوتی، دلیل سے ہوتی ہے، اکثریت سے نہیں ہوتی، کس سے ہوتی ہے؟ دلیل سے ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے، ہم لوگوں کا خیال ہے اور ذہن میں سوچتے رہتے ہیں اور سوچ پالتے رہتے ہیں کہ بابا ادھر بہت زیادہ لوگ ہیں لہٰذا کچھ نہ کچھ ادھر ہے، یا ادھر کچھ زیادہ لوگ ہیں کچھ نہ کچھ ادھر ہے صحیح، لیکن وہ علم نہیں ہے،
ہے صحیح لیکن علم نہیں ہے. حق کا یہ ترہ امتیاز ہے روز اول سے کہ کم ہوتا ہے، لیکن قدرت نے یہ لچک رکھی ہے حق میں، قدرت نے یہ لچک رکھی ہے حق میں، اتنا ہی ابھرے گا کہ جتنا کہ دبا دو گے. ابراہیم اکیلا کھڑا ہوا لیکن جیت ابراہیم کی ہوئی، اکثریت کی نہیں ہوئی. اس لیے حضرت ابراہیم نے جرت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فرمایا میرے ابا اگر تجھے ہدایت چاہیے تو سیرت ابراہیم کو اپنا لے، اللہ تجھے ہدایت سے نواز دے گا. یہی وجہ تھی میرے پیغمبر جب مکہ کی دھرتی پہ تشریف لاتے ہیں، اکیلا اعلان نبوت جب کرتے ہیں، رب کی وحدانیت کی جب صدا لگاتے ہیں، پھر میرے پیغمبر کے مقابلے میں بھی اسی طرح کی فضا بن جاتی ہے. اکیلا میرا پیغمبر ہے، وہ بیان کر رہا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلا مخالف باپ تھا، میرے پیغمبر کی سب سے پہلی مخالفت اپنی برادری نے کی، سکے چچا نے کی، لیکن اللہ نے میرے پیغمبر کو حکم دے دیا پیغمبر وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایک اللہ کی دعوت دیتے رہنا ہے، سیرت ابراہیمی اپنانی ہے. جب آپ سیرت ابراہیمی اپنا لیں گے نا میرا پیغمبر، ایک وقت آیا میں نے ابراہیم کو پھر سب پہ غالب کر دیا، آپ کو بھی میں سب پہ غالب کر دوں گا. فرمایا اذ قال ابراہیم لأبیہ اتتخذ من دونہ آلہہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین. ایک جگہ پہ فرمایا تماثیل، دوسری جگہ پہ فرمایا آلہہ. یہ نقطہ سمجھیے، بات سمجھیے. یہاں پر بات یہ بتائی جاتی ہے لوگوں کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کی ہے وہ بتوں کے بارے میں کی ہے، انسانوں کے بارے میں. اور بولو یار اب میں کس طرح سمجھاؤں آپ؟ بتوں کے بارے میں کی ہے، انسانوں کے بارے میں نہیں کی. تو کائنات انسانی میں ایسا پاگل آج تک پیدا نہیں ہوا کہ جو کسی پتھر کے سامنے جا کر سجدہ کرے. اور بھائی پتھر میں کچھ ہے تو وہ عبادت کرے گا. پتھر میں کیا ہوگا؟ یا اس پتھر کی صورت اس نے اپنے پیر کی صورت جیسی بنائی ہوگی، یا اس پتھر کی نسبت اس نے اپنے پوجنے والے کے ساتھ رکھی ہوگی کہ ہمارے حضرت نے اس پتھر پہ ہاتھ رکھا تھا اس لیے یہ مبارک ہو گیا، ہمارے حضرت اس جگہ بیٹھے تھے اس لیے یہ جگہ مبارک ہو گئی. فقط پتھر کی، فقط کسی چیز کی عبادت کرنے والا آج تک دنیا میں کوئی آیا نہیں ہے. ہمیشہ عبادت وہ چیز کراتی ہے جو دماغ کے اندر موجود ہوتی ہے، جس کو وہ اپنا الہ سمجھتا ہے، معبود سمجھتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم پتھر کی عبادت نہیں کر رہی، پتھر کی مورتی وہ اپنے ان ولیوں کی شکل میں بنا کر یہ عقیدہ رکھتی تھی کہ ان میں ان ولیوں والی روح آئی ہے، تب عبادت کر رہی ہے ان کی. تو یہ بات سمجھیے، یہ پتھر کے متعلق ابراہیم علیہ السلام نہیں کہہ رہے، یہ ہر اس چیز کے متعلق کہہ رہے ہیں جو اللہ کے علاوہ الہ سمجھ کر جس کی پکار کی جائے، چاہے وہ پتھر کی صورت بنا کر کی جائے، چاہے وہ زندہ انسان کو بنا کر کی جائے، اور چاہے انسان کو دفنانے کے بعد اوپر اس کی قبر بنا کر اس کی عبادت کی جائے. بات سمجھیے. فرمایا لے ابھی یا ابات لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. ما لا يسمع ولا، فرمایا نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. تو اب یہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ پتھر تو سنتا دیکھتا نہیں، وہ تو ہر کسی کو پتہ ہے سنتا دیکھتا نہیں. فرمایا ان پتھروں کو جن کو تم سننے والا سمجھ رہے ہو، دیکھنے والا سمجھ رہے ہو،
مورتیوں کو یہ سننے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. اس لیے قربانی اور حج کرنے والا بندہ، اس کے لیے ضروری ہے، سب سے پہلا قانون اس کے لیے یہ ہے، اس کی سیرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت والی ہو. اور جس کی سیرت ابراہیمی سیرت نہیں، اس کا نہ حج ہے نہ قربانی ہے. اور سیرت ابراہیمی یہ بتلاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پکار غائبانہ، اور بولو کسی کی پکار غائبانہ، اور کوئی بھی پکار اللہ کے سوا غائبانہ سننے والا، اور کوئی بھی اللہ کے سوا غائبانہ طور پر کسی کو کچھ دینے والا نہیں. فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم. اوے تم تو ان کے پاس جا رہے ہو جو سنتے نہیں ہیں، اس کو چھوڑ کر جا رہے ہو کہ جس نے بندے کی پکار اور اپنے جواب کے درمیان کسی لفظ کا فرق بھی برداشت نہیں کیا. یہ نہیں فرمایا قال ربکم ادعونی واستجب لکم ثم استجب لکم، فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم. تیری زبان سے یا اللہ مکمل نہیں ہوگا، آسمان سے آواز آئے گی لبیک یا عبدی. یہ ہے سیرت ابراہیم. یہ کیا ہے؟ سیرت ابراہیم علیہ السلام. لہذا قربانی کرنے والا بندہ، حج کرنے والا بندہ سب سے پہلے اپنی سیرت ابراہیمی بنائے. اور ابراہیمی سیرت کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کر سکنے والا نہیں ہے. انشاءاللہ پھر آگے قوم کے سامنے جو خطاب ہے وہ اگلے جمعے پہ. آخر دعوانا ان الحمدللہ.